السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تقریباً ہر مسلمان اس روایت کو جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں اس کو، تو شاید صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر ہم ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وجہ تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہے اور پھر بھی ان کا ذکر قرآن کے اندر اللہ لے آیا؟ کیا وہ نبی تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ سورہ کہف کو پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں اصحاب الکہف کہ وہ چند لوگ جن کے خلاف وقت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے وہ۔ جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہم ایک سلطنت میں رہ رہے ہیں، اگر اس کے نگران ہمارے خلاف ہو جائیں تو وہ ہمیں کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اسی طریقے سے اس وقت ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوجیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ توحید کو سمجھ چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ چکے تھے، اور ان کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں گے اور ہمارے اوپر ظلم کریں گے اور ہمیں دوبارہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے زور ڈالیں گے، تو ہم کیوں نہ یہاں سے ہجرت کر دیں۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ میں ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ جب اس نے چڑھنا ہے اور غروب ہونا ہے تو ان سے بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ سورج کی کرنیں ان پہ نہیں پڑیں، یعنی اس طریقے سے اس کا زاویہ اللہ نے بنا دیا سورج کا کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے ان بندوں کے اوپر اس کی کرنیں نہیں پڑ رہی۔ ذرا غور کریں آپ اس چیز کے اوپر، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اگر آج آگے کوئی کہے کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کلمہ بولے گا۔ ہم جان تو دے دیں گے لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شریک ٹھہریں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے نتیجے اس طرح نہیں ہوتے جیسے ان لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو، نظام شمسی ہے، یہ جو سائنسدان ہیں جن کی کتابیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھے گا لکھے گا تو نواب بن جائے گا، تو وہ بھی اس چیز کو سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ وہ نہ آج تک ان کو ڈھونڈ سکیں ان لوگوں کو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ نے نظام شمسی جو ہے وہ ان کے لیے ہلا دیا۔ سوچنا اس کے اوپر ایک اور مثال لیں۔ اب ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس کو یہ پتا ہے، اس کے دل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معافی دینے پر قادر ہے، جتنے مرضی بڑے گناہ ہو معاف کرنے والا۔ اب وہ چل پڑا ہے، راستے میں کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو شکل سے تو دیندار لگتا ہے لیکن دین کو صحیح جانتا نہیں تھا۔ جب اس نے پوچھا مولوی صاحب میری معافی ہو جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی ایک قتل کی معافی نہیں، تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تم کس طرح بچو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب مولوی صاحب، پھر تجھے بھی اللہ حافظ۔ انہوں نے جناب اس کا بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل پورے ہو چکے ہیں، اور یہ جو شخص ہے
یہ ابھی بھی اس کے دل کے اندر یہ امنگ ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، ممکن ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایک راستے میں شخص ملا جو دین کی سمجھ رکھتا تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی اس سے مانگو، معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ اس نے کیسے معاف کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ ایسی بستی کی طرف چلے جائیں کہ جس بستی میں ایسے ایسے لوگ ہیں، یعنی جو دیندار لوگ ہیں۔ یہ برائی والی بستی ہے جہاں پہ آپ نے برائیاں کی، اور وہ بھلائی والی بستی ہے وہاں پہ نیک لوگ بستے ہیں۔ اب یہ شخص ادھر چل پڑتا ہے اور راستے میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور اللہ کا نظام، ایک طرف نظام شمسی کو اللہ نے ہلا دیا، دوسری طرف اس شخص کے لیے اللہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کیا اوقات ہے انسان کی، صرف سوچنے کی بات ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی تو ہو سکتا ہے سنانے والے سے سننے والا زیادہ آگے نکل گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ مر جاتا ہے تو دو قسم کے فرشتے آتے ہیں اس کی جان نکلنے کے بعد۔ وہ کہتا ہے کہ میں روح لے کے جاؤں گا، دوسرا ٹولہ کہتا ہے ہم روح لے کے جائیں گے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ بد تھا، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، یہ گناہ گار ہے، تو ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ جو برے لوگوں کی روح کو لے کے جاتے ہیں، تو جو مومنوں کی، اچھے لوگوں کی روح لے کے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی۔ اب فرشتوں کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں، وہ کیا سوچتے ہیں، فرشتوں کا نظام اللہ نے کیسا بنایا ہوا ہے کہ برائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے علیحدہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ڈراؤنے، اور ان کی بدبو جو ہے وہ بھی ان کو روح کی بری بدبو ہوتی ہے تو سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے والدین کے لیے جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا بدبخت ہے، یہ کس کا بچہ ہے۔ یہ کافی طویل روایت ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، موضوع کی طرف رہتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے اس کی روح کے لیے تکرار ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ غالباً جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کرو، اگر تو یہ بدی والی بستی کی طرف زیادہ ہے تو اس کو وہ لے جائیں، اور اگر یہ چل کر نیکی والے جو لوگ ہیں، نیکی والی جو بستی ہے اس کی طرف زیادہ ہے تو ادھر اس کو جو ہے نا وہ والے فرشتے لے جائیں۔ اب اگر پمائش کی جاتی انصاف کے مطابق، جس کو ہم لوگ انصاف سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ترازو کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری نظر کے اندر ایک بندہ کھجور دے رہا ہے، دوسرا بندہ بھی کھجور دے رہا ہے، دونوں کھجوروں کا وزن برابر ہے، ہماری نظر کے اندر دونوں کو برابر نیکی ملے گی، لیکن نہیں، اللہ کو پتہ ہے اس نے کیسے کمائے، اس بندے نے وہ کھجور کیسے حاصل کی، دوسرے بندے کے لیے وہ کتنی کو اہم تھی۔ تو اللہ کا ایک ترازو جو ہے وہ بالکل مختلف، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ وزن کے اخلاص تک پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو جس وقت زمین کی پیمائش کی گئی تو زمین جو ہے وہ اس بستی کی طرف زیادہ تھی، تنگ تھی، جس بستی کے اندر وہ بدی کرتا تھا، یعنی کہ بندہ تو پھنس چکا تھا۔ لیکن کیونکہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کر لی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ۔ یہ صحیح ہے کہ اندر وہ آیا تھا کہ قصہ کہانی نہیں میں آپ کو سنا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پرانی امتوں میں سے ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ بڑا مشہور اور بڑا سبق آموز قسم کا واقعہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوا کہ وہ زمین سکڑ گئی، اس طرف سے زمین کھلی ہو گئی، تو نیکی والے فرشتے جو ہے نا انہوں نے کہا جی دیکھ لیں پیمائش ہماری کم ہے، تو اس لیے فرشتے جو ہے نا وہ اس شخص کو، اس کی روح کو لے گئے۔ اب مطلب کیا ہوا، پہلے اصحاب الکہف ہے، وہ چند لوگ ہیں، ان کی نیکی کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ان کی نیکی ہے، اور دل میں کیا ہے، اخلاص ہے، نیت ان کی جو ہے صاف ہے، جستجو ہے ان کی مضبوط ہے، خالص ہے۔ تو رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی بدل دیا۔ اب ایک شخص جو ہے اگر بھوکا پیاسا پڑا رہے کہیں پہ تو کتنی کو دیر زندہ رہ سکتا ہے، اب سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کو اٹھاتا بھی ہے، وہ بازاروں میں جا کے دیکھتے بھی ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، بادشاہ بھی نہیں رہتا، وہ لوگ نہیں رہتے، وہ لوگوں کا دین نہیں رہتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہمارا ٹھیک نہیں،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا ٹھیک نہیں، وہ باتوں کے اندر ہے، حقیقت کے اندر ہے۔ ہمیں جب نظر آتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے، ہم جب اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جب ہم یہ اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہم نے برائی نہیں کرنی، شیطان کے رستوں کی طرف نہیں جانا، لیکن ہم پھر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، ہائپوکریسی یعنی منافقت سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور انصاف کریں تو کیا ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے گریبان کو دیکھیں کہ ہم بہت سی چیزوں کے اندر دوسروں کو تو وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کرتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کو بھلائی کا حکم تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نظریں نیچے رکھو، وہ خود جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح سے۔ بچوں کو کہتا ہے بیٹا یہ چیزیں نہیں دیکھتے، کارٹون دیکھو تم، یہ چیز دیکھو وہ دیکھو، اور خود جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح کی جو فاحشہ ہیں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھپ کے چیزیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بڑی اہم ہوں گی، اس لیے میرا باپ دیکھ رہا ہے، یہ میری ماں دیکھ رہی ہے، یا میرے بڑے دیکھ رہے ہیں، تو بچے بھی پھر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ تجسس ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے اخلاص سے دیکھتے ہیں۔ کیوں بندہ بدی کے اندر آگے چلتا جاتا ہے؟ کیونکہ بدی میں بڑا خالص ہوتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص ارادہ کرتا ہے، آج آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں گرل فرینڈ جو ہے، بوائے فرینڈ، یہ عام کانسیپٹ ہو چکا ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس طرف جا چکی ہے۔ اگر انہیں کہیں نا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، ماں پوچھے گی تو بیٹی بولے گی میرا فرینڈ ہے، بیٹے سے پوچھیں گے تو وہ ماما میرا فرینڈ ہے۔ اب ذرا بات بولے گی تو کیا ہو گیا، دوست ہے میری، کالج میں پڑھتی ہے، میرے ساتھ ہے، تو وہ بھی آگے سے بولے گی کہ میرا دوست ہے۔ تو جو لوگ ذرا ایڈوانس جنہیں ہم سمجھتے ہیں، یعنی اللہ معاف کرے جو جہنم کے رستوں پہ زیادہ مضبوطی سے چل رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دونوں کراس سیکس جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں آج رات اپنی محبوبہ سے ملوں گا۔ اب وہ ارادہ کر کے نکل پڑا، بڑی محنت کی اس نے، ڈرتے چھپتے چھپاتے، مختلف پہرے داروں سے بھی بچا، اپنے گھر والوں سے بھی بچا، رات کے آخری پہر کے اندر وہ نکلا ہے، جس ٹائم تہجد کے لیے نکلتے ہیں، تو جب سب سو رہے ہوں تو وہ گیا ہے، اور اس کا ارادہ برا ہے، اور وہ اس ارادے کو لے کے تو اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ مکمل طور پر قلعہ فتح کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے تو اندر سے اس کی محبوبہ کہتی ہے کہ دیکھو میرا باپ اٹھ گیا ہے، اس کی کھانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آج ہم نہیں مل پائیں گے۔ اب اس کا دل ٹوٹتا ہے اور یہ ادھر سے نکلتا ہے، اور کتنی اس نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد آگے واپس جا رہا ہے۔ اس کا اخلاص دیکھیں کتنا خالص ہو گیا، اس نے ساری رکاوٹیں دور کی، اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ میوس لٹایا۔ دوسری طرف یعنی کہ یہ بدی کا راستہ ہے، تو یہ بڑا مشکل راستہ ہے، دیکھنے میں یہ بڑا لذت والا اور حسین لگتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل راستہ ہے کہ اس میں عزت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے، اس نے سوچ لیا کہ میں نے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے میں نے مسجد جانا کرتا، اس نے ارادہ کر لیا کہ یار مسجد میں جاؤں گا، تھوڑی دیر پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں گا تو میں کچھ رکعتیں پڑھوں گا تو میری فجر نہیں چھوٹے گی۔ اس نے اپنی روٹین بنا لی۔ اب وہ ایک شہنشاہی انداز کے اندر اٹھتا ہے، کوئی اسے خوف نہیں ہے کسی قسم کا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو روکے گا، پوچھے گا تم کدھر جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ انتہائی فخر کے ساتھ جائے گا اور آرام کے ساتھ اپنا کام کرے گا، اور اپنے محبوب، اللہ سے بڑا محبوب کون ہو سکتا ہے اگر انسان سوچے، اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ دیکھو رات کو یہ کام کر کے آئے۔ تو نیت کے اندر اخلاص ہونا، ٹھیک ہے نیت ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے کہ یار چلو نماز پڑھیں، اب اس کا دل بھی نہیں کر رہا، مجبور ہے، اس کا دوست ہے، تو اب اس نے پکڑ لی ابھی انگلی، تو اب اس کو جانا پڑے گا۔ اب اس کی نیت جو ہے نا اس کے اندر وہ خالص پن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ نیکی کو تولنا ہے تو وہ رزلٹ جو ہے نا اس کے تولنے کے بدن کے مطابق اللہ نے دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیکی کریں
تو دل کے اندر اخلاص کے ساتھ کریں. ایسی نیکی کا یقین کریں کوئی فائدہ نہیں جو مجبور ہو کے کی جائے. پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نظام ہی بدل دے گا, ساری چیز کو چیلنج کر دے گا. آپ کے سامنے دو بڑی مثالیں دی ہیں. نظام شمسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلا کے رکھ دیا, اور زمین کی پیمائش کیسے اللہ نے سکیڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور اپنے دلوں میں محبت اللہ کی پیدا فرما دے. ہم سے جب ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا فرینڈ کون ہے جس کے اوپر تمہیں بڑا اعتبار ہے, تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے, اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, اس کے بعد کسی کی باری آئے گی, اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جو لوگ کاروباری پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری پریشانیاں دور کرے. جو حرام میں پھنسے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو حرام سے نکال کے حلال میں لائے, اور جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ادا کرے. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانیاں دور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, نکاح نہیں ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ کفر جو ہے اس کے خلاف ان کو تباہ و برباد فرما دے. ان کافروں کو, ان یہودیوں نصرانوں کو جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.